بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رسپیکٹڈ آڈینس، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا علم المعانی اور بیان کی جو مختلف ٹرمز ہیں ان کے متعلق۔ تو مشہور جو 4 ٹرمز ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، حقیقت والمجاز اور کنایہ ہے۔ تو یہ 4 مشہور ٹرمز ہیں، اردو میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی یہ عربک ٹرمز ہیں اور اردو والوں نے وہاں سے ان کو لیا ہوا ہے۔ تو جو لوگ عربی ٹیچر کے لیے یا لیکچرر عربی کے لیے یا کیا نام ہے قاری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اردو کی کوئی لیکچرر کی پوسٹ ہے یا اردو کا جو پورشن ہے اس کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ پارٹ جو ہے نا ان کے لیے بڑا ہیلپ فل رہے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں تشبیہ سے، کہ سب سے پہلے تشبیہ کہہ رہے ہیں کہ مت تعریف التشبیہ، کہ تشبیہ کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کا رائٹ آپشن یہ جو سیکنڈ والا ہے، کہ التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفت او اکثر بیادات ہی الکاف او نحوها ملفوظۃ او ملحوظۃ۔ تو آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ تشبیہ یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دیتے ہیں، اس کے برابر قرار دیتے ہیں، اس کی طرح قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے، تو یہ اس میں جو کی طرح کا لفظ ہم نے استعمال کیا، تو یہ اس کی بیسک پہچان ہے۔ اور یہی فرق کرتی ہے کیا نام ہے، یہ جو کلمات ہیں یہ فرق کرتے ہیں آپ کو تشبیہ اور استعارہ میں، کیونکہ استعارہ اور تشبیہ میں بنیادی چیز یہی فرق ہے کہ تشبیہ میں آپ لوگ جو ہے نا وہ یہ کلمات یا عادات ان کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں مانند، ہم کہتے ہیں نا کہ علی چاند کی مانند خوبصورت ہے، اور زید جو ہے وہ بکر کی طرح ذہین ہے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تو اس میں جو کی طرح ہے، مانند، جیسا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تو یہ جو ہیں کیا نام ہے تشبیہ کی علامت ہوتی ہے۔ اور عربی میں کاف اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے مثالوں سے چیزیں واضح ہو جائیں گی، قرآن پاک میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ تو سیکنڈ کوشچن ہے کہ کم کانا ارکان ہو اور عناصر ہو، کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں۔ تو یہ تشبیہ کے ارکان جو ہیں وہ یکون ارکان ہو ارباتن، کے اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ اور مل مراد بالمشبہ، تو یہ ارکان بھی شروع ہو گئے، ساتھ میں ان کی تعریف بھی ہے، کہ پہلا رکن جو ہے وہ مشبہ ہے۔ مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ الموضوع المقصود بالوصف، کہ اردو میں آپ آسان سے یہ سمجھیں کہ جس چیز کو آپ کسی دوسری چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں، تو جس چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشبہ کہیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ علی چاند کی طرح ہے، تو اب علی جو ہے اس مثال میں علی جو ہے وہ کیا ہے کہ مشبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کہتے ہیں علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو اب چاند جو ہے کے ساتھ ہم نے تشبیہ دی ہے، تو چاند کیا ہے؟ بیسیکلی مشبہ بھی ہوا، کہ جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا آگے جو کوشچن اس میں یہ ڈسکس کیا کہ مل مراد بالمشبہ بھی، تو مشبہ بھی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ وہ شیء الذی یجعل نموذجا للمقارنۃ، کہ جس کو یار آپ مثال کے ذریعے جس کو آپ جوڑتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آگے آپ کا مل مراد من وجہ شبہ، تو یہ چوتھا رکن ہے شبہ، مشبہ کا، تشبیہ کا، سوری، کہ وجہ شبہ۔ تو وجہ شبہ بھی جو ہے نا اس کی تعریف انہوں نے یہ لکھی کہ وہ الوصف الذی یستخلص من المقارنۃ۔ تو اردو میں آپ اس طرح سمجھیں کہ یعنی جو وجہ ہوتی ہے یا جس وجہ سے آپ تشبیہ دیتے ہیں، تو اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب یہاں آپ علی کو شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو وہ اس میں تشبیہ دے رہے ہیں کہ بہادری میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو بہادری ہے بیسیکلی اس میں کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ وہ جو پہلی مثال لیں کہ جو ہے نا عبداللہ جو ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت، تو اس میں جو ہے نا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، یہ کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے۔ اور نیکسٹ آگے آپ کا کہ مل مراد من ادات تشبیہ،
ادات تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں وہی الکلمۃ التی تدل علی معنی تشبیہ، کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الفاظ آپ یوز کرتے ہیں تشبیہ کے لیے درمیان میں، اردو میں جیسے کہ جیسا، مانند، کی طرح، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو ادات تشبیہ کہتے ہیں، اور عربی میں کاف وغیرہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ تشبیہ کی کیا ہوگی ڈیفینیشن، اور اس کی جو ہے نا وہ اس کے ارکان کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آگے ان کی جو ہے نا ایگزامپلس ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ تو بماذا یشبہ القلوب فی هذه الآیہ، کہ دلوں کو اس آیت میں جو ہے نا کس کے ساتھ، بماذا یشبہ القلوب، کہ اس آیت میں جو ہے وہ دلوں کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یشبہ اللہ تعالیٰ القلوب بالحجارت، یہاں جو ہے نا انسانی دلوں کو جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے، کل حجارت۔ آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا کاف جو ہے یہ ادات ہے، اور حجارت جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، اور قلوب جو ہیں، لفظ قلوب جو ہے یہ مشبہ ہے۔ اور اس میں جو وجہ تشبیہ ہے وہ یہی ہے کہ سخت دل ہونا، یا مطلب نافرمانی کی انتہا تک پہنچنا، یہ کیا ہے، وجہ شبہ ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا یشبہ اللہ تعالیٰ فی هذه الآیت، اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں تشبیہ کسی سے دی ہے، یوم تکون السماء کالمہل، تو اس میں جو ہے نا اللہ پاک نے آسمان کو مہل کے ساتھ کیا کر دی ہے، تشبیہ دی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا یشبہ اللہ تعالیٰ فی هذه الآیہ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس یعنی پہاڑ کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، تو یہ عہن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یشبہ اللہ تعالیٰ الجبال بالصوف المنکوش۔ رائٹ آپشن اس کا یہی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا یشبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الحدیث، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے تشبیہ دی ہے، یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال، تو یہاں یشبہ رسول ذنوب بالجبال، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو پہاڑوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ماذا شبہ شوقی الحیات فی هذه الشعر، اس شعر میں جو ہے نا شوقی نے زندگی کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے، وما الحیات اذا عزمت وان خدعت الاسراب علی صحرائی یلتمع، تو اس میں شبہ شوقی الحیات بالسراب، تو شوقی نے زندگی کو، حیات کو کس سے تشبیہ دی ہے، سراب کے ساتھ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا بما شبہ اللہ تعالیٰ القوم فی الآیت الآتیتی، درزیل آیت میں اللہ پاک نے قوم کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، تو اس کا رائٹ آپشن پہلے والا ہے کہ شبہ اللہ تعالیٰ القوم باعجاز نخل خاویہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو جو ہے وہ اعجاز نخل خاویہ سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، بماذا شبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن فی الحدیث الآتیہ، رضیل حدیث میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو کس چیز سے یہ تشبیہ دی ہے، المؤمن فی الدنیا ضیف وما فی یدہ عاریۃ والضیف مرتحل والعاریۃ معدات، تو اس میں شبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا بالضیف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ ضیف کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی مہمان کے ساتھ۔ نیکسٹ آ گیا آپ کا ماذا شبہ امرؤ القیس عیون الوحش فی البیت الآتیہ، تو در ذیل شعر میں جو ہے نا عیون الوحش کو کس سے تشبیہ دی امرؤ القیس نے، تو کان عیون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع الذی لم یسقب، تو اس میں جو ہے نا جیم آپ کا آپشن ٹھیک ہے، شبہ امرؤ القیس العیون الوحش بالخرز الیمانی۔ اچھا، تو یہ عبارت پڑھنے میں یا آیت میں حافظ بھی نہیں ہوں، اور عبارت پڑھنے میں بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے زیر زبر کی، تو کیونکہ ہم لوگوں نے عربی چھوڑے ہوئے کوئی 10-12 سال ہو گئے ہیں، تو اس لیے مسٹیکس ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے میں ایڈوانس سے معذرت خواہ ہوں۔
تو نیکسٹ آ گیا آپ کا ماذا شبہ اللہ تعالیٰ حیات الدنیا فی الآیت التالیہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. تو شبہ اللہ تعالیٰ حیات الدنیا کمائن انزلناہ من السماء. تو اللہ پاک نے حیات دنیا کو آسمان سے اترتے پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا شبہ اللہ تعالیٰ الیہود فی الآیت الآتیہ. تو درزیل آیت میں اللہ پاک نے یہود کو کسی تشبیہ دی ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو آپشن اس کا جیم والا ٹھیک ہے. شبہ اللہ تعالیٰ الیہود کمثل الحمار یحمل اسفارا. ہاں جی، تو یہ گدھے کے ساتھ یہ تشبیہ دی اللہ پاک نے. بماذا شبہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس فی الحدیث الآتیہ. تو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کو اس حدیث میں کس سے تشبیہ دی ہے؟ مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات. تو اس میں رائٹ آپشن یہ ہے کہ با والا ہے کہ شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس کمثل نہر جار. نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین فی الحدیث الآتیہ. کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تری المؤمنین فی تراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد. کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شبہ رسول المؤمنین کمثل الجسد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ایک جسم کی مانند قرار دی، یعنی ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بماذا شبہ اللہ تعالیٰ اعمال الکفار فی الآیت الآتیہ. کہ درزیل آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کفار کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ تو مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح الآیہ. تو یہ کہتے ہیں کہ شبہ اللہ تعالیٰ اعمال الکفار کرماد. کا اللہ پاک نے جو ہے نا وہ رماد کے ساتھ کیا کیے؟ تشبیہ دی ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا شبہ اللہ تعالیٰ اعمال الکفار فی الآیت المستقبلہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیہ. تو اس میں شبہ اللہ تعالیٰ اعمال الکفار کسراب بقیہ کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ کافروں کے اعمال کو جو ہے نا سراب بقیہ سے کیا کیا؟ تشبیہ دی ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا بماذا شبہ الفرزدق الشیب فی البیت الآتیہ. کہ درزیل فی البیت الآتیہ درزیل شعر میں جو ہے نا وہ فرزدق نے شیب کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ تو والشیب ینہض فی الشباب کأنہ لیل یسیح بجانبیہ نہار. تو شبہ الفرزدق الشیب، شیب ہوتا ہے یا شیب ہوتا ہے؟ تو شیب ہونا چاہیے لفظ بوڑھا. باللیل کہ شیب کو رات کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ یسیح بجانبیہ نہار کہ اس کی دونوں جانب کیا ہے؟ دن ہے. اور اب ڈسکس کرتے ہیں استعارہ کو. دو ٹرمز میں نے بتایا تھا شروع میں کہ استعارہ اور تشبیہ میں فرق بھی ہے. کہ اس تشبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تشبیہ کے جو ارکان ہیں وہ زیادہ ہیں، 5 ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے استعارہ کے 3 ہیں. اور اس کے علاوہ جو تشبیہ میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور اس میں ادات تشبیہ آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی الفاظ تشبیہ آپ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ علی چاند کی طرح ہے، یا علی شیر کی مانند بہادر ہے، یا شیر کی مانند ہے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آپ تشبیہ کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ یہاں استعمال نہیں ہوتے. تو ایک استعارہ کا لفظی معنی بھی یہ ہے کہ آپ یعنی کسی سے مستعار لینا، کوئی چیز وقتی استعمال کے لیے آپ لینا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ استعارے میں کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ نہیں قرار دیتے، بالکل دوسری چیز قرار دیتے ہیں جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں.
فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ علی شیر ہے، سیدھا سیدھا مطلب دوسری چیز قرار دیتے ہیں، اس میں آپ کوئی بیچ میں ادات وغیرہ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ استعارہ کی تعریف ہے. اور پھر اس میں دیکھیں کہ استعارہ کی جو ہے نا وہ بیسیکلی تین اس کے ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ مستعار لہو، مستعار لہو جس کو آپ تشبیہ میں آپ نے پڑھا کہ جس کو آپ مشبہ کہتے ہیں، تو اس کو یہاں استعارہ میں اس کو مستعار لہو کہتے ہیں. یعنی جس چیز کو آپ کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کو آپ مستعار لہو کہتے ہیں. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ شیر ہے، تو یہاں عبداللہ کیا ہے؟ لفظ عبداللہ یہ مستعار لہو ہے. اور آپ پھر دوسرا جو ہے اس کا رکن ہے مستعار منہ. مستعار منہ اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ آپ اس کا جو ہے نا وہ تشبیہ دے رہے ہیں یا دوسری چیز جو آپ قرار دے رہے ہیں تو اس کو آپ مستعار منہ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں عبداللہ شیر ہے، تو اس میں کیا ہے کہ شیر جو ہے وہ یہاں مستعار منہ ہے کہ جس کی ہم نے خاصیت لی ہوئی ہے مستعار لہو کے لیے. اور تیسرا اس کا جو رکن ہے وہ وجہ جامع ہے، جس طرح ادھر تشبیہ میں بھی تھی. تو یہ کہ یعنی دونوں کو آپس میں ایک چیز کو دوسری کی خاصیت دینے کی وجہ کیا ہے، تو اس کو وجہ جامع کہتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر عبداللہ شعر ہے، تو اس میں وجہ جو جامع ہے وہ بہادری ہے. تو یہ تین اس کے کیا ہیں؟ ارکان ہیں. تو باقی اس کی قسمیں بھی بیان کریں گے. یہاں انہوں نے بیسیکلی دو چیزوں کو ڈسکس کیا کہ ایک تصریحیہ اور ایک مکنیہ. تو یہ سمجھنے کی چیز ہے تصریحیہ وہی ما صریح فیہا بلفظ المشبہ بھی، جس میں مشبہ بھی لفظ کے ساتھ واضح تصریح ہو. اور مکنیہ جو ہے وہی ما حذف فیہا المشبہ بھی ورمز لہو بشیء من لوازمی، کہ جس میں مشبہ بھی کو حذف کیا گیا ہو اور کسی دوسری چیز جو اس کے لوازمات میں سے اس کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہو، تو یہ کہلاتا ہے. باقی اس کی جو ہے نا وہ مثالیں دی ہوئی ہیں. تو مثال تو میں نے آپ کو اردو میں سمجھائی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں تو وہی کام چلے گا آپ کا. یہ تھوڑا ہائی لیول کا ہے یہ جو ڈیٹا ہے، تو سی ایس ایس لیول کا، عربک جو لیکچرر لیول کا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اپیئر ہونا چاہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے تو وہ تو یہ تو بہترین ہے. لیکن باقی این ٹی ایس والوں کے لیے اس میں یہ جو ایگزامپلس ہیں یہ ان کے ہائی لیول کی ہیں، یا عربی ٹیچر کوئی ایس ایس ٹی وغیرہ بن رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ مناسب ڈیٹا ہے. تو پھر آپ آگے دیکھیں کہ اس کی کم کانا قسم الاستعارت، استعارہ کی جو تین قسمیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ تین قسمیں ہیں. پہلی قسم جو ہے اس کو استعارہ المرشح کہتے ہیں. وہ استعارہ مرشح کیا ہوا؟ الاستعارۃ المرشحۃ ما ذکر معها ملائم والمشبہ به، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ملائم اور مشبہ به کا ذکر نہ ہو. اور دوسرا آگے آپ کا بماذا یقال الاستعارۃ المجردہ، دوسری قسم استعارہ مجردہ ہے. استعارہ مجردہ کی تعریف کیا ہے کہ ما ذکر معها ملائم المشبہ، کہ جس کے ساتھ ملائم مشبہ ذکر نہ ہو. اور بماذا یقال الاستعارۃ المطلقہ، تیسری قسم اس کی یہی ہے کہ استعارہ مطلقہ ہے کہ الاستعارۃ المطلقہ ما خلط من ملائبات المشبہ بھی والمشبہ، کہ جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کے ملائبات سے خالی تو اس کو استعارہ مطلقہ کہتے ہیں. تو یہ مختصر سا تھا، آپ کو میں نے سمجھایا تشبیہ اور استعارہ کے متعلق. امید ہے کہ آپ کو تشفی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ایشو رہا تو آپ کامنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ٹچ رہیں، کیونکہ میرے چینل پر سب جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے متعلق ویڈیوز ہیں. پیڈاگوجی، جنرل نالج، اسلامک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، پاک اسٹڈی، اردو، کشمیریات، ان سب کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بک کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.